السلام علیکم اسٹوڈینٹ، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف جو ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ اس سے پہلے ہم نظریہ، اس کے ماخذ، اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہم نے پڑھا وہ نظریہ پاکستان کا مفہوم تھا۔ اب جو ہے ہمارا اگلا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس دینا مت بھولیں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق علم ہو سکے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارے جو مختلف ہوں گے وہ ہوگا نمبر 1 پہ عقائد، نمبر 2 پہ ہوگا عبادات جس میں ہم ارکان اسلام کے متعلق پڑھیں گے، نمبر 3 پہ ہوگا قانون کی حکمرانی، نمبر 4 پہ ہوگا اخوت و مساوات، نمبر 5 پہ ہوگا عدل و انصاف۔ اب جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان عناصر کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 میں جب ہم عقائد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، آخرت اور فرشتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، وہ واحد اور ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس کے آگے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے۔ انسان جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اسی حد تک ہی اپنے عمل پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 پہ ہے عبادات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام۔ توحید اور رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے
اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد، بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اب عبادات میں ارکان اسلام میں ہم نے سب سے پہلے نماز کے متعلق پڑھا، دوسرا ہمارا جو ہے پہلے ہم نے پڑھا اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت، دوسرا ہمارا نماز، تیسرا ہمارا زکوٰۃ، چوتھا ہمارا جو ہے وہ آپ کا روزہ، پانچواں ہمارا حج جو کہ صاحب استطاعت یعنی صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ آگے اب جب ہم پڑھتے ہیں نمبر 3 پہ تو ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قانون کا منبع، قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اسی قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اسی موقع پر اقبال فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ رول آف لا میں ہم نے یہی پڑھا کہ ہر چیز کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین، اصول جو ہیں ان سب میں سب ایکول ہیں، چاہے وہ بادشاہ وقت ہے چاہے وہ غلام ہے۔ یوں اس طرح ہمارے اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے جو آج کل کا کہا جاتا ہے کہ بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 4 پہ ہے اخوت و مساوات، ایکویلٹی اینڈ برادرہڈ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھے۔ آج بھی اسلامی معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آئی تھی، یعنی اس وقت مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہم نے پڑھا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک دوسرے کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانی کا جذبہ تھا۔ جو انصار بھائی تھے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے وہ اپنے مہاجرین بھائی جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کو اپنا گھر، مال، اپنی ہر چیز جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو وہی مواقعات مدینہ میں ہمیں اب یہاں پہ ضرورت ہے۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ طریقہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا، یعنی زکوٰۃ اور خیرات کا جو نظام ہے اس کے بارے میں بتایا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2747
کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلام میں کیونکہ اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں، اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبے میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک، آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا خوف ہے۔ ہمیں اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ نمبر 5 پہ ہم جب عناصر میں پڑھتے ہیں نظریہ پاکستان کے، وہ ہے ہمارا عدل و انصاف، جسٹس اینڈ ایکویلٹی۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا، وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا، یعنی چھین نہیں سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا انصافی کا مرتکب نہ ہوگا، یعنی کوئی بھی اس طرح کرنے کا نہیں سوچے گا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ عدل و انصاف کو نفاذ یعنی اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، تاکہ قانون جو ہے وہ جب لاگو ہو تو سب پر ایک جیسا ہو، کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ سزاؤں کے بیان میں ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ قانون کی بالادستی یعنی قانون کی حکمرانی سے۔ یہ ہمارا آج کا
کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے تفصیل سے نظریہ پاکستان کے عناصر کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا۔